جو ابھی اللہ کے رسول کی حرمت پر بات آئے گی، جلسے جلوس نکالنے میں آگے آگے ہوں گے، جھنڈے لہرا کر گاڑیاں جلانے میں، موٹر سائیکل جلانے میں، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی محبت کی علامت ہے۔ مولویوں نے کہا کہ تم سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ فلانا اور سلسلہ فلانا سے جڑ جاؤ، بس بیڑا پار ہے، نمازیں ومازیں یہ سب بیکار ہے، یہ تمہارے پیر نے کر لی جتنی کرنی تھی، اللہ کو راضی کر لیا، اب اس کے سارے مرید بخشے گئے۔ تو پیر صاحب نے اس کے گناہ دھلوا دیے ہیں اللہ کے حضور۔ اب فرشتہ بھی جو روح قبض کرنے آئے گا، سوال جواب کرنے آئے گا، اس کو بھی وہ تھپڑ مار کے بھگا سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ تمام تر تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پروردگار کا فرمان عالی شان ہے کہ فَعْبُدْ رَبَّكَ، پس تم اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، جب تک تم پر تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ یقین یعنی موت کا فرشتہ نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یا چند مخصوص دنوں کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جمعے کے دن آ کے اللہ کے حضور 2 رکعت سجدہ شکر ادا کرنا ہے، جی جمعے کی نماز بس۔ ایسے بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بس یہ جمعے کی نماز پڑھ لی، مسلمانیت کا حق ادا ہو گیا۔ آپ جائیں نا بازاروں میں، ابھی جائیں، ابھی جمعے کا ٹائم ہے، کراچی شہر میں ہزاروں مساجد ہیں، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے۔ روڈوں پہ تو کوئی نظر نہیں آنا چاہیے نا، مسلمان معاشرہ ہے، 98% 99% لوگ مسلمان ہیں۔ اب یہ جو باہر پھر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی نظریہ پاکستان ہے، وجود پر آیا ہے نظریہ اسلام پر۔ اس ملک کی یہ حالت ہے، یہودیوں کا ملک نہیں ہے، نصرانیوں کا ملک نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہے۔ آپ پوچھئے، سر جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عبادت کرتے اللہ کے، اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اس سے بھی آگے آپ چلیے،
آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے، ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی پڑھتے ہیں۔ یہ سال کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی اللہ کے رسول کی حرمت پر بات آئے گی، جلسے جلوس نکالنے میں آگے آگے ہوں گے، جھنڈے لہرا کر گاڑیاں جلانے میں، موٹر سائیکل جلانے میں، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی محبت کی علامت ہے، لوگوں کو مارنا، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ سب آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کو کون سمجھائے گا کہ بھائی آپ جس راستے پر چل رہے ہو، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امت محمدیہ کے فرد ہیں، اللہ کے رسول ہمیں بخش دیں گے، بخشوا دیں گے۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول سے امید نہیں باندھی تو مولویوں نے کہا کہ تم سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ فلانا اور سلسلہ فلانا سے جڑ جاؤ، بس بیڑا پار ہے، نمازیں ومازیں یہ سب بیکار ہے، یہ تمہارے پیر نے کر لی جتنی کرنی تھی، اللہ کو راضی کر لیا، اب اس کے سارے مرید بخشے گئے ہیں، چاہے دھوبی کیوں نہ ہو۔ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی صرف اس لیے ان کے نزدیک بخشا گیا کہ وہ دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے، تو پیر صاحب نے اس کے گناہ دھلوا دیے ہیں اللہ کے حضور۔ اب فرشتہ بھی جو روح قبض کرنے آئے گا، سوال جواب کرنے آئے گا، اس کو بھی وہ تھپڑ مار کے بھگا سکتا ہے۔ ایسے ایسے نظریات آپ کے اندر موجود ہیں، یہ سب نظریات باطل نظریات ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں جو اچھے پڑھے لکھے دیندار گھرانے ہیں، ان میں بھی نوجوانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کی عبادت ہی ہم پر فرض ہے، بس اس ایک مہینے میں روزے رکھ لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، بس یہ ادھر عید کی نماز پڑھ کر آئے اور بس اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، عبادت کا چیپٹر وہ دفتر بند ہو گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، سمجھائیں تو وہ مارنے کو دوڑتے ہیں، میاں اپنے پاس رکھو اپنی نصیحتیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ یہ سمجھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، زندگی اور موت جو رکھی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں بتلایا ہے کہ ہم نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے۔ یہ جو آدمی پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الدہر میں کہ ہم نے لوگوں کو راستہ بتلا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ رسول کی اتباع کا راستہ ہے۔ اما شاکرم، اب اس پر ہے وہ شکر گزار بنے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ اس پر واجب ادا کرتا رہے، اللہ نے توفیق دی، استطاعت دی، حج اور عمرے کو جائے، جہاد کا موقع آ جائے جہاد کے لیے نکل جائے، اللہ کی راستے میں جان قربان کر دے، اور دیگر نیکیوں کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے
زندگی موت اس لیے بنائی ہے